بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يدخل الجنت، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا کون؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں دوزخ میں نہ جاؤں۔ تو جو جنت میں نہیں جائے گا پھر وہ کہاں جائے گا؟ اور تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے یہ آخرت کے دن۔ تو جو جنت میں نہیں جائے گا ظاہر ہے پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، پھر ہر مسلمان کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، اور جنت میں داخلے سے محروم کون سی چیزیں کرنے والی ہیں تاکہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ لا يدخل الجنت آکن، جنت میں داخل نہیں ہوگا ماں باپ کا نافرمان۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں باپ کو تنگ کرے گا، ماں باپ کو ناراض ہوگا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، ماں باپ کی ضروریات پوری نہیں کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ بے شک نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج اور عمرے کرتا رہے، جتنی نیکیاں بھی کرتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو کبھی بھول کر بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ بڑے ڈاڈے ہیں، وہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ جیسے بھی ہوں، خواہ وہ ڈاڈے ہوں، خواہ ان کا دماغی توازن جیسا بھی ہو، جس طرح بھی ہو، ماں باپ کی خدمت کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا، اور ان کا کھانا پینا لباس وغیرہ ہر چیز کا خیال رکھنا، جنت میں اگر جانا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا، یہ ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اور دوسرا ولا کمارن، دوسرا وہ آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا کمارن، جوا کھیلنے والا۔ بعض دوست سمجھتے ہیں کہ یہ جوا نہیں ہوتا کہ ہم ایک گیم کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں یا لوڈو کھیلتے ہیں، اس پر پیسے لگا لیتے ہیں کہ جو ہارا وہ اتنی چیز کھلائے گا، وہ روٹی کھلائے گا یا چائے پلائے گا یا برفی لائے گا یا فروٹ لائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جوا ہے، یہی تو جوا ہوتا ہے۔ اس پر تھوڑے پیسے لگائیں یا زیادہ لگائیں، جو کچھ بھی آپ لگائیں گے وہ جوا ہوگا۔ تو جوئے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا منان، اور نہ کسی پر نیکی کر کے جتلانے والا۔ اگر کسی رشتہ دار یا کسی غریب مسکین یا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی احسان کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو پھر ساری زندگی اس کو جتلانا نہیں ہے کہ میں نے فلاں وقت تجھ پر یہ نیکی کی تھی۔ جیسے کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ۔ نیکی کر کے جو احسان جتلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ اس نے اس بندے کو احسان بار بار جتلا کر اپنی نیکی جو ہے وہ ضائع کر لیتا ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے، نیکی کرے، تو پھر اس کو جتلانا نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر فرمایا عادی شراب خور، جو آدمی شراب پیتا ہے اور
ہر وقت نشہ چڑھائے رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہی تھی، تو جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری شراب کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ جیسے آج کل ہیروئن ہے یا چرس ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو بھی نشہ پیدا کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی ہے، اور ان کو استعمال کرنے والا بھی جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں، جنت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی، ساری جنت کی نعمتیں دکھائیں، سونے چاندی کے محل دکھائے، سچے موتیوں کے محل دکھائے، نہریں دکھائیں شراب کی، شرابن طہورا، اور دودھ کی اور شہد کی، ساری نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور واپس آ کر اپنی امت کو بتلائیں کہ میں خود اللہ کی بنائی جنت دیکھ کر آیا ہوں جو اللہ نے نیکوکاروں کے لیے بنائی ہے، تو اس لیے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور دوزخ اتنی بری جگہ ہے اور اتنی خطرناک اور دردناک اور اتنی وحشتناک جگہ ہے کہ اس سے ہر دم بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو دوزخ سے بچائے اور ہمیں جنت میں لے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے حصول کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی ہیں کہ جو آدمی یہ 4 گناہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 1، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، کبھی بھول کر بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوا کھیلنے والا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کسی پر احسان کر کے پھر اس بندے کو جتلانے والا، اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا اور نشہ کرنے والا۔ تو اس لیے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، دین پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب جوڑ لویں دا